دادا توحید کے مت والو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث خواجہ رضا کے دیوانوں، اہل بیت کو چاہنے والوں، حسن اور حسین کو ماننے والوں، نبی کے چاہنے والوں، حضرات ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی، اس کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا ہم اور آپ اپنے آقا نامدار مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کی بارگاہ الہی میں لو لگا کر گنبد خضرا کو آنکھوں میں بسا کر نبی کی محبت میں دل لگا کر بلند آواز سے درود پاک پڑھیں، بلند آواز سے اللہم صل علی محمد مبارک علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ رسول پرمت کے لیے چند اشعار شریف کے ملاحظہ فرمائیں۔ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، آپ کا صرف 10 منٹ بولوں گا کیونکہ میری تقریر تو سنتے ہی رہتے ہو۔ محبت کے ساتھ بولیے یا رسول اللہ۔ نعت پڑھتے ہیں مصطفیٰ والے، محبت کے ساتھ بولیے یا رسول اللہ۔ سن کے خوش ہوتے ہیں خدا والے، خدا والے۔ اور حضرات اگلا شعر ملاحظہ فرمائیں بالخصوص حافظ قاری علامہ مولانا شاہ محمد صاحب کی کتاب سے پڑھاؤں گا کہ بات ہوتی ہے جب شہادت کی، بات ہوتی ہے جب شہادت کی، محبت کے ساتھ بولیے یا رسول اللہ۔ جب شہادت کی بات ہے، جب شہادت کی یاد آتے ہیں کربلا والے، یاد آتے ہیں کربلا والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ شہیدان کربلا، شہیدان کربلا، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ اور حضرات اگلا شعر ملاحظہ فرمائیں کہ غوث و خواجہ سے رام تارا کو، غوث و خواجہ سے رام تارا کو، محبت کے ساتھ بولیے یا رسول اللہ۔ غوث و خواجہ سے رام تارا کو، ذات رب تعالیٰ کو، ہے نبی والے ہی خدا والے، خدا والے۔ اور حضرات آخری شعر ملاحظہ فرمائے، سارا مجمع محبت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ۔ لوہے محفوظ پر نظر رکھ کر، بولی تو یار، لوہے محفوظ پر نظر رکھ کر، لوہے محفوظ پر نظر رکھ کر، لوہے محفوظ پر نظر رکھ کر، بات کرتے کبریا والے، کبریا والے، نعت پڑھتے مصطفیٰ والے۔ اور حضرات ایک مرتبہ دو دفعہ پڑھی کہ زیادہ سے نہیں لوں گا بلکہ
محفل میں بات ان کی رحمت کی چل رہی ہے، محفل میں بات ان کی رحمت کی چل رہی ہے، دنیا میرے نبی کے ٹکڑوں پہ پل رہی ہے۔ محفل میں بات ان کی رحمت کی چل رہی ہے، دنیا میرے نبی کے ٹکڑوں پہ پل رہی ہے۔ اور جس سرزمین پر رکھے اپنے قدم نبی نے، جس سرزمین پر رکھے اپنے قدم نبی نے، وہ سرزمین آج بھی سونا اگل رہی ہے، سرزمین آج بھی سونا اگل رہی ہے۔ اور حضرات کسی شاعر نے کہا ہے کہ میرے نبی کے ہاتھ میں سارا نظام ہے، میرے نبی کے ہاتھ میں سارا نظام ہے، جنت دلانا ان کے اشارے کا کام ہے۔ اور محشر میں مصطفیٰ کی شفاعت نصیب ہو، محشر میں مصطفیٰ کی شفاعت نصیب ہو، یہی دعا کرم رضا کی خدا سے صبح و شام ہو، یہی دعا کرم رضا کی خدا سے صبح و شام ہو۔ اور حضرات کہتی ہے مفتیان ہند دیکھ کر وہ بلا، یہ مفتیان ہند جسے جنہیں حسین سے محبت ہوگی وہ ضرور ہاتھ اٹھا کر بولیں گے یا رسول اللہ۔ کہتی ہے مفتیان ہند سے کر وہ بلا، میرا حسین جینا سکھا گیا۔ کہتی ہے مفتیان ہند سے کر وہ بلا، میرا حسین جینا سکھا گیا۔ تم سب سے بابری مسجد نہ بچ سکی، تم سب سے بابری مسجد نہ بچ سکی، میرا حسین پوری شریعت بچا گیا، پوری شریعت بچا گیا۔ اور حضرات کسی شاعر نے کہا ہے کہ زمانہ دیکھ لے شیشے کے گھر میں رہتے ہیں، زمانہ دیکھ لے شیشے کے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم پر میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور قیام ان کا نعرش پری نعرش زمین، قیام ان کا نعرش پری نعرش زمین، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ دشت کربلا کو عرش کا جینا بنا دیا، دشت کربلا کو عرش کا جینا بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ اور حضرات کسی شیر پر سبھی علیہ کمیٹی کی توجہ چاہوں گا، اس زمین سے فلک کو سکھا دے رہے ہیں، زمین سے فلک کو سکھا دے رہے ہیں، جو آقا کے سر پہ سنا دے رہے ہیں، زمین سے فلک کو سکھا دے رہے ہیں، سارے مریضوں سے کہہ دو مدینے میں آقا سبا دے رہے ہیں، اور نہ چھوڑیں گے ہم حسین کا دامن، نہ چھوڑیں گے ہم حسین کا دامن، وہی سے جنت میں جگہ دے رہے ہیں، وہی سے جنت میں جگہ دے رہے ہیں۔ رمضان بنا ڈالا، قرآن بنا ڈالا، رمضان بنا ڈالا، قرآن بنا ڈالا، بخشش کا نہ جانے کیا کیا سامان بنا ڈالا۔ اور میرے سرکار کی ایک الفت بھری نگاہے، میرے سرکار کی ایک الفت بھری نگاہے حسین کو جنت کا حقدار بنا ڈالا، حسین کو جنت کا حقدار بنا ڈالا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ کربلا میں تھے، جنگ سیاست کھیلنے کے لیے گیا، یزید حق تھا، یزید بادشاہ کہتے ہیں یزید کو، حضرات کو سمجھ لو یزید کو بادشاہ کہتے ہیں۔ اور میرا حسین کربلا میں کوئی جنگ کھیلنے کے لیے نہیں گیا، بلکہ حسین کا پیغام سنو، حسین کا اعلان سنو، حسین نے جو کہا وہ سنو، حسین نے جو اپنی زبان سے نکالا وہ سنو۔ تنگ ہے، شاعر نے کہا ہے کہ تنگ ہے سب دیکھ کر، خاموشی سے خاموشی سے بیٹھو۔ بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا اور کنجوس بھی بہت تھا۔ ہاں مسلمان جتنا پیسہ آتا وہ سارے کے سارے پیسے کو تجوری میں بھر کے رکھ لیا کرتا، اور تجوری پہ لکھ دیا ہاضا من فضلی ربی، یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ اب ایک چور آیا، وہ سارا مال نکال کے لے گیا، وہ لکھا ان اللہ مع الصابرین، تو تمہارے ساتھ بھی کہیں ایسا نہ ہو، بالکل آتے جاتے رہیے، آنے جانے سے محبت ہوتی ہے۔ کہتی ہے مفتیان ہند سے کر وہ بلا کہ تنگ آدھا ادھر آدھا ادھر،
ہو گیا ایک پہلے شخصوں کا نام آدھا ادھر آدھا ادھر چاند کیا اگر آسمان سے بھی کہہ دیتے حضور چاند کیا اگر آسمان سے بھی کہہ دیتے حضور ہوتا وہ بھی ٹوٹ کر تو تمہیں یہ تو یاد آدھا ادھر آدھا ادھر تو جتنے بھی ہیں گستاخ رسول جتنے بھی ہیں گستاخ رسول دیکھ لینا ایک دن کاٹ کے پھینک دے گا وہ اشتراک آدھا ادھر آدھا ادھر دیکھیے حضرات نشان صاحب نے نعرہ لگایا کہ تفسیر کے نعروں سے ہم دنیا کو ہلا دیں گے اسلام کی عظمت پر ہم چاند لٹا دیں گے اسلام کے شیروں کو اگر چھیڑا جہاں والے ہم 1400 برس میں حالات کو حرام مچا دیں گے اور توحید کے متوالے مرنے سے نہیں کرتے ہم جنگے بدر والا طوفان اٹھا دیں گے طوفان اٹھا دیں گے کہاں ہے حضرات اب حسین کا پروگرام بالکل میں تھوڑی دیر کے لیے چل رہا ہوں رونق اسٹیج جلوہ فروز مامو شان محمد صاحب بھی بالکل افروز ہو چکے ہیں حضرات اگر جو آج میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں میں سب سمجھتا ہوں یہ میرے مامو شان محمد صاحب کی بدولت ہے جی جو بھی آج میں کے سامنے بولا اللہ نے مجھے اطلاع کرا تو یہ پروردگار عالم کا بہت بڑا احسان ہے اور جس میں کہ میرے ماموں نے میرا بہت ساتھ دیا اس کا احسان میں بلکہ پوری زندگی نہیں بھولوں گا تو حضرات ان اللہ مع الصابرین رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک صبر کرنے والوں کے خدا ساتھ ہے جو صبر تو کربلا میں حسین نے بھی کیا ان کے سنتے ہی مت رہیے کا ارشاد چل جائے گا بے شک سبحان اللہ عالم جنا کہتے کہتے دن آ جاتا بالکل آتے جاتے رہیے کہ کربلا میں حسین سیاست کھیلنے کے لیے گیا لوگ کہتے تھے کربلا میں حسین کوئی آتنکوادی پھیلانے گیا کربلا میں حسین جنگی سیاست میں گیا یعنی حسین کا اعلان کرو حسین نے کیا اعلان کیا یہ میرے نانا کی امت کے لوگوں یہ میرے نانا کو چاہنے والوں یہ میرے باپ علی کو ماننے والوں یہ میری ماں فاطمہ کو ماننے والوں یہ حسین کا اعلان کرو آج حسین کربلا میں کوئی سیاست کھیلنے کے لیے نہیں آیا آج حسین کربلا میں کوئی آتنکواد پھیلانے نہیں آیا آج کربلا میں حسین کسی کی توجہ پہ نہیں آیا آج کربلا میں حسین اگر آیا تو کس بات پر آیا ارے نانا کی شریعت کو بچانے آیا تو نانا کی امت کو بچانے آیا اگر آج کربلا میں حسین آیا تو نانا کی پوری امت کو بچانے آیا اور حسین نے یہی اعلان کربلا میں کیا اے میرے نانا کی امت کو آج کربلا میں حسین نے بہت صبر کیا ہے اگر تمہیں واقعی میرے نانا جان سے سچی محبت ہے اگر میرے نانا جان سے تمہیں واقعی پیار ہے اگر تمہیں واقعی میرے نانا جان کی تمہارے دلوں میں محبت ہے اگر تم واقعی میرے نانا کے کلمہ پڑھنے والے ہو اگر تم واقعی میرے نانا جان کے ماننے والے ہو اگر تمہارے دلوں میں واقعی یامنا کے لال کی محبت ہے اگر تم ہمارے دلوں میں حسین کی محبت ہے اگر تمہارے دلوں میں فاطمہ کے اللہ کے ذکر کی محبت ہے اگر تمہارے دلوں میں علی کے بیٹے کی محبت ہے اگر تمہارے دلوں میں حسن کے بھائی کی محبت ہے اگر تمہارے دلوں میں زینب کے بھائی کی محبت ہے تو حسین کا یہ اعلان کرو اے میرے نانا کی امت کے لوگوں سنو یہ کربلا کی سرزمین پر حسین نے اعلان کیا اگر تمہیں نانا سے محبت ہو تو اگر نانا کی محبت کی خاطر اولاد کی ضرورت پڑے تو اولاد قربان کر دیا کیونکہ آج یہ کربلا میں حسین نے علی اکبر کے گلے پر دل کھاتے دیکھا مگر صبر کیا علی اکبر 18 برسوں کو نیچے دیکھا مگر صبر کیا بھائی کے یادگار حضرت قاسم کو کربلا میں لٹنے دیکھا مگر حسین نے صبر کیا لٹے جگر پیارے بھائی عباس علمدار کے کربلا میں بازو کرتے دکھے حسین نے صبر کیا یعنی نانا کی امت سے اعلان کیا ارے میں نے علی اکبر کو لٹا دیا علی اکبر کو لٹا دیا قاسم کی جوانی لٹا دی بھائی عباس علمدار کے بازو کٹوا دیے
کس کی خاطر؟ نانا کی امت کی خاطر. ارے میں بھی نانا کی امت کی خاطر میں نے پانچوں پاک خاندان کے کٹوائے. اور حسین نے اعلان کیا اگر میرے نانا جان سے سچی محبت ہے تو نانا جان کی محبت میں اولاد کی ضرورت پڑے تو اولاد قربان کر دینا, اگر دولت کی ضرورت پڑے تو دولت لٹا دینا, اگر عزت و آبرو کی ضرورت پڑے تو ساری کی ساری عزت و آبرو لٹا دینا. کیونکہ کربلا میں حسین کی بہن زینب کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں پہنائی, زینب کے پہلوں میں زنجیریں ڈالی. کربلا کی وہ آخری رات تھی جس میں کہ میرا حسین شہید ہوگا. حسین نے اپنی بہن کی کلائی کو چوما تو بہن زینب نے کہا ہے میرے بھائی یہ کیا ہے. حسین نے اپنی بہن کی ٹکروں کے اوپر ٹانگوں کو چوما تو بہن زینب نے کہا ہے میرے بھائی یہ کیا ہے. ابھی اتنے میں جب حسین نے اپنی بہن کی چوما تو بہن زینب کے دل میں خیال آیا. بہن زینب نے اپنے بھائی کی زلفوں کو چوما, اپنے بھائی کی گردن کو چوما اور اپنے بھائی کی پیشانی کو چوما. جب چومنے کے بعد حسین نے کہا ہے میری بہن یہ کیوں چوما, تو حسین کی بہن زینب نے جواب دیا اے میرے بھائی, اے میرے لکھنے کا پہلے حسین, میری ماں فاطمہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. اے میری لکھنے کا پیاری بیٹی زینب سن اپنی ماں کا یہ اعلان سن. جب کربلا میں حسین کو شہید کر دیا جائے گا, جب کربلا میں حسین کو شہید کیا جائے گا, اے میری لکھنے کی پیاری بیٹی حسین کے ساتھ کبھی نہیں ہوگا. اے میری لکھنے کی پیاری بیٹی حسین کے ساتھ دے گی تو اے میری لکھنے جگر, اے میری پیاری بیٹی اپنی بہن کے اپنے بھائی کی زلفوں کو چومنا. کلیم اشرف صاحب زندہ باد, مولانا کلیم اشرف صاحب زندہ باد, مولانا کلیم اشرف صاحب زندہ باد. کافی سارے لوگ انہوں کے اسٹیج ہو چکے ہیں, میری انشاءاللہ زندگی راہ سنتے ہی رہتے ہیں اور ہر جگہ کو خطاب بھی ہوتا ہے. اب آنے والے مہمان جو باہر سے آئے ہیں ان کا تمہیں خطاب سننا ہے تو حضرات میں اپنی تقریر یہی ختم کرتا ہوں. جتنے بھی باہر سے آنے والے علماء ہیں ان کی تقریرات کو بہت محبت کے ساتھ, بہت پیار کے ساتھ ان کی تقریر سنیے کیونکہ یہ آپ کی محبت میں چل کر باہر سے تشریف لائے. دعا کرتا ہوں کہ مجھ سے بولنے میں جتنے بھی کرتے ہیں کامیابی والے کے مولا عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹھیے